السلام علیکم دوستو، آج جو افسانہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا نام ہے ہار، اور اس افسانے کی قلم کار ہیں قرۃ العین خرم ہاشمی۔ میرا نام نیلوفر ابا نے بہت چاہ سے رکھا تھا۔ اپنے زمانے جو زیادہ نہیں بس 25-30 سال پرانا تھا کہ میٹرک پاس، اونچی لمبی خوبصورت لڑکی مشہور تھی۔ خوبصورت تو خیر آج بھی ہوں، مگر اس وقت کی تو بات ہی اور تھی۔ رشتوں کی ایک لمبی لائن تھی۔ میرے غریب ماں باپ کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہ گوہر نایاب کس کی پھیلی ہوئی جھولی میں ڈالیں۔ میرے والدین کی اسی بوکھلاہٹ میں قرۂ فال شعبی کے ابا کے نام نکل آیا۔ بس پھر ندی کی طرح پرسکون زندگی سونامی کا منظر پیش کرنے لگی۔ میں تو اکثر اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر ترلے منتیں کر کے اس پہنچے ہوئے بابا جی کا پتہ پوچھتی تھی کہ جس نے میری مرحومہ ساس کو ایسے جادو منتر سکھائے کہ ان کے جیسے بیٹے کے لیے پری جیسی حسین و جمیل اور نازک دلہن بیاہ کر لے آئیں۔ حق ہاں، نیلوفر نے گہری سانس لی تو چہرے پر لگے مکسچر کو ناک اور منہ کے ذریعے اندر جانے کا راستہ مل گیا، اور نیلوفر چیختے چیختے بے حال ہو گئی۔ ہائے اللہ، مر گئی میں، کیا لگا دیا ہے تم نے میرے چہرے پر؟ نیلوفر نے جلدی سے ادھر ادھر ہاتھ مارے۔ اسی وقت پارلر والی رکشی آگے بڑھی۔ اف آنٹی، آپ سے کہا بھی تھا کہ خاموش بیٹھیں، رکشی نے چڑ کر کہا۔ پاس بیٹھی دوسری عورت نیلوفر کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بہت بدتمیز ہو لڑکی تم، بلکہ لڑکی بھی نہیں، آنٹی تو تم خود لگتی ہو۔ تمہاری میری عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ اب تمہاری شادی میری طرح وقت پر نہیں ہوئی تو میرا کیا قصور؟ ایک تو لوگ شادی دیر سے کرتے ہیں اور اوپر سے بچہ بننے کا شوق بھی رکھتے ہیں۔ صاف کرو میرا چہرہ، پتہ نہیں کیا لگا دیا ہے، میرے دماغ پر چڑھ گئی ہے اس کی بو۔ سفید کریم چہرے پر لگائے چیختی نیلوفر سچ میں کسی ڈراؤنی فلم کا حصہ لگ رہی تھی۔ بیبی نیلوفر، یہ مکسچر چہرے پر لگانے کے لیے تھا، کھانے کے لیے نہیں۔ اف، نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں جب پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ رکشی نے مہارت سے ہاتھ چلاتے ہوئے اس کا چہرہ صاف کیا۔ نیلوفر نے جلدی سے آنکھیں کھول کر سامنے لگے آئینے میں دیکھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ میرا چہرہ شیشے کی طرح چمکنے لگے گا، مگر مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، نیلوفر نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ رکشی نے گہری سانس لے کر پاس بیٹھی دوسری عورت کی طرف دیکھا۔ فرق تو صاف نظر آ رہا ہے، اب آپ نہ مانیں تو الگ بات ہے۔ برائے مہربانی میرے دوسرے کلائنٹ منتظر ہیں، فضول بحث کرنے میں وقت ضائع مت کریں، رکشی نے روکھے لہجے میں کہا، اور دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو گئی جو بال کٹوانے کے لیے منتظر بیٹھی ہوئی تھی۔ واہ جی، تمہارا وقت قیمتی ہے تو کیا ہم فارغ ہیں؟ میں تو سب کو بتاؤں گی کہ تمہیں کام نہیں آتا ہے۔ نیلوفر نام ہے میرا، دیکھتی ہوں کیسے میرے محلے میں اپنا پارلر چلاتی ہو تم، نیلوفر غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رکشی نے گہری سانس لی اور دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ نہیں جانتی ان محترمہ کو، بہت تیز اور چالاک ہیں یہ، اتنی جلدی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، اس عورت نے کہا تو رکشی نے کینچی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ پروفیشنل لائف میں یہ سب چلتا رہتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ بالوں کی لمبائی کتنی رکھنی ہے؟ ویسے تو آپ کے چہرے پر، رکشی تفصیل سے سمجھانے لگی تو وہ عورت سر ہلاتی اس کی باتیں سننے لگی۔ نیلوفر غصے میں پارلر سے نکلی تو نظر گنڈیری والے پر پڑی۔ اس نے 1 کلو گنڈیریاں لی اور گھر آنے تک غصے سے گنڈیریاں چوستے ہوئے آدھی سے بھی کم رہ گئی تھیں۔ نیلوفر نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر 3 سالہ زینب نے خوشی سے آواز نکالی۔ نیلوفر صحن میں رکھے موڑے پر بیٹھ گئی اور دوپٹہ سر سے اتار کر کندھے پر ڈال لیا۔ آ جا نہ دیدی ماں کی بچی، کھا لے گنڈیری تو بھی، کتنی ترسی ہوئی ہے اپنی ماں کی طرح ہر چیز کے لیے۔ نیلوفر کا پیار بھی مرچ مسالے سے سجا تیکھا ہی ہوتا تھا۔ زینب دادی کے پاس آئی اور گنڈیری والا شاپر تھام لیا۔ نیلوفر نے سر گھما کر سارے گھر پر نظر ڈالی۔ چھوٹا سا گھر صاف ستھرا تھا۔ نیلوفر نے باورچی خانے کی طرف دیکھا، وہاں بھی خاموشی تھی۔ لگتا ہے تیری ماں سوئی دھاگا لے کر بیٹھ گئی ہے، آخر کو اڑانے کے لیے پیسے بھی تو چاہیے نا اسے۔ تیرے باپ کی تو اتنی کمائی نہیں ہے کہ تم لوگوں کی فضول خرچیاں برداشت کر سکے۔ نیلوفر حسب معمول شروع ہو گئی۔ مقصد زینب کو سنانا نہیں بلکہ اس کی ماں کو تپانا تھا
اس لیے اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ اندر کمرے میں موجود شمع بآسانی سن رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے تیزی سے ہاتھ چلاتی قمیص کی ترپائی کرتی رہی۔ کیا آج کھانا بازار سے منگوانا پڑے گا؟ کسی کو کچھ احساس بھی ہے کہ دوپہر کا 1 بج چکا ہے؟ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی بہویں وقت پر ساس سسر کو کھانا پیش کرتی ہیں، بغیر کسی لالچ کی خدمت کرتی ہیں۔ ایک ہماری بہو ہے، جب تک شور نہیں کرو مجال ہے کہ اس کے کان پر جوں تک رینگ جائے۔ ہاں بھائی، شوہر جو مٹھی میں کیا ہوا ہے، ساس جائے بھاڑ میں۔ نیلوفر کی چلتی زبان کو بریک تب لگے جب کمرے کے دروازے پر شمع کا تھکا ہوا وجود نمودار ہوا۔ وہ خاموشی سے صحن کے کونے میں رکھے پرانے فریج کی طرف بڑھی اور آٹا نکال کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ نیلوفر نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر زینب کی طرف دیکھا، جو گنڈیریوں کے چھلکے پھیلا چکی تھی۔ کرتی رہے گی صفائی اس کی اماں خود ہی۔ چل نیلوفر، آج کا کوٹا تو پورا ہوا، اب دیکھتے ہیں ڈرامے کی اگلی قسط میں کیا ہوا ہے۔ قسم سے ڈرامے میں ناگن کا رول تو میں بہت اچھا کر لیتی، مگر میری قسمت میں تو غربت کی چکی میں پسنا لکھا تھا۔ نیلوفر بڑبڑاتی ہوئی اندر والے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شمع کھانے کی ٹرے اٹھا کر اندر کمرے میں داخل ہوئی تو نیلوفر پورے انہماک سے چھوٹے سے ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ ٹی وی کی آواز اتنی اونچی تھی کہ شمع کو ڈر تھا کہ کہیں سویا ہوا 2 سالہ علی نہ اٹھ جائے، مگر نیلوفر کو کہنا بیکار تھا۔ اس نے نیلوفر کے سامنے ٹرے رکھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیلوفر نے اسے جاتا دیکھ کر ناگواری سے منہ بنایا اور سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دیکھ شوبی، میں نے تیری بات مان کر اس سوکھی پھیکے شلجم جیسے رنگ والی لڑکی سے تیری شادی تو کر دی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں اسے سر پر چڑھاؤں گی۔ یہ بھی شکر کرو کہ اسے سخت ناپسند کرنے کے باوجود میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، صرف اور صرف تیری خاطر۔ تیرا بڑا بھائی تو کئی بار مجھے کہہ چکا ہے کہ اس گھر کو بیچ دوں اور اس کے پاس چلی آؤں، مگر مجھے احساس ہے کہ تو رول جائے گا میرے پیچھے۔ نیلوفر نے احسان جتاتے ہوئے کہا تو شوبی سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تنگ اور پرانے سے محلے میں بنے 3 مرلے کا یہ چھوٹا سا گھر اس کی واحد جائے پناہ تھی۔ 7 سال پہلے بڑا بھائی ٹھیکیداری میں اوپر کی کمائی سے ترقی کرتا ہوا اچھے محلے میں 5 مرلے کا گھر بنانے میں کامیاب ہو گیا تو اپنی بیوی اور 5 بچوں کو لے کر خوشی خوشی یہاں سے چلا گیا تھا۔ شوبی، جس نے محلے میں آوارہ گردی کرنے میں جوانی کا وقت گزارا، نہ تعلیم حاصل کی اور نہ کوئی ہنر، اور اسے اس بات کا تب تک احساس نہیں ہوا جب تک وہ شمع کی محبت کا اسیر ہو کر اس کی چوکھٹ پر طلبگار بن کر نہ رہ گیا اور وہاں سے بری طرح رد ہوا۔ شمع کا باپ کسی صورت بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھا، مگر نیلوفر جو پہلے خود بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھی، بیٹے کی دیوانگی دیکھ کر کمر کس کر میدان میں اتری اور شمع کے گھر والوں کو بالآخر اس رشتے پر راضی کر ہی لیا۔ نیلوفر نے شمع کے باپ کو صاف دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے رشتہ نہیں دیا تو وہ پورے محلے میں یہ بات مشہور کر دے گی کہ شمع اور شوبی کا چکر چل رہا ہے، اور اگر یہ بات محلے میں پھیلی تو اس کی باقی 2 بیٹیوں کے رشتے بھی نہیں ہوں گے۔ شمع کا باپ اس دھمکی سے ڈر گیا۔ اس نے ایک بوجھ کی طرح سادگی سے شمع کی رخصتی تو کر دی، مگر اس پر میکے کے دروازے بند کر دیے۔ یہی وہ کمزور پہلو تھا جس کا فائدہ اب نیلوفر اٹھا رہی تھی۔ وہ شمع سے بہت چڑھتی تھی، اسے اپنے بیٹے کا دیوانہ پن برا لگتا تھا کہ وہ عام سی لڑکی کے پیچھے دنیا بلا بیٹھا تھا، اور اب اسی عام سی لڑکی کے لیے دن رات محنت کر کے تھوڑے بہت پیسے کما کر لا رہا تھا۔ شمع سے شادی اور پھر آگے پیچھے کے 2 بچوں نے شوبی کو احساس دلایا کہ اس پر بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، اس لیے وہ پوری ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے پاس تعلیم اور ہنر تو تھا ہی نہیں، کپڑوں کی ایک دکان پر سیلز مین کی نوکری کر رہا تھا جہاں اسے بہت معمولی تنخواہ ملتی تھی، اس لیے شمع نے گھر میں کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ محلے کی کچھ خواتین جو بڑے گھروں میں کام کرنے جاتی تھیں وہ اسے کام لا دیتی، جس سے شمع کے اضافی خرچے پورے ہو جاتے۔ وہ دونوں میاں بیوی تنگی میں گزارا کر کے بھی خوش تھے، مگر نیلوفر کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اسے بڑا بیٹا ہر مہینے باقاعدگی سے ایک معقول رقم خرچے کے لیے دیتا تھا۔
نیلوفر وہ رقم صرف اپنی ذات پر خرچ کرتی یا ان سے کمیٹی ڈال لیتی۔ وہ اچھا پہنتی، اچھا کھاتی پیتی تھی، اس کے کمرے میں ہر سہولت تھی، اسے باقی گھر والوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ بہت من موجی قسم کی عورت تھی۔ تیکھے نین نقش، گورا چٹا رنگ اور مناسب قد کاٹ کی وجہ سے وہ اپنی اصلی عمر سے کچھ سال کم ہی نظر آتی تھی۔ اس میں کچھ اس کی بے فکری اور اچھی خوراک کا بھی ہاتھ تھا۔ پہلے شعبی بھی ماں کی لائن پر ہی چل رہا تھا، مگر پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے وہ ماں کے لیے بھی پرایا بن گیا۔ نیلوفر بہو کی ضد اور جلن میں اکثر شعبی اور بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کر جاتی۔ حالانکہ اسے شعبی کے بچوں سے بہت پیار تھا، مگر یہ پیار اس حسد سے بہت کم تھا جو اسے شمع سے تھا۔ ہر روز صبح کام پر جانے سے پہلے نیلوفر شمع کی شان میں کچھ کلمات فرما کر یہ احسان ضرور جتاتی تھی کہ اس نے ان لوگوں کو گھر بدر نہیں کیا ہے۔ شمع نے ناشتہ شعبی کے آگے رکھا۔ شعبی کی نظر اٹھی اور شمع کے پیلے چہرے اور بجھی آنکھوں پر پڑی تو وہ بے چین ہو گیا، مگر ماں کے سامنے کچھ بھی کہہ کر وہ شمع کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ تو کام پر چلا جاتا تھا۔ بعد میں نیلوفر نے شمع کی زندگی تنگ کر دینی تھی۔ 4 سال شادی کو ہوئے ہیں اور تیسرا بچہ۔ شمع کو اچھی خوراک اور آرام کی بہت ضرورت ہے۔ شعبی ناشتہ سامنے رکھے گہری سوچ میں گم تھا۔ نیلوفر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ بیٹے کی پریشانی سے واقف تھی، مگر اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یقین کر شعبی، اس طرح سوچنے سے تیری کوئی لاٹری نہیں نکل آئے گی جو تو اس مہارانی پر اڑا سکے۔ چل شاباش، ناشتہ کر اور کام پر جا۔ ماں کے سر پر بہت عرصہ راج کر لیا، اب محبت کو نبھا، نیلوفر نے طنزیہ لہجے میں کہا اور چائے پینے لگی۔ شعبی نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا اور پھر سامنے رکھے ناشتے پر ایک نگاہ ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کیا کہ بغیر ناشتہ کیے اٹھ کر چلا جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ دکان پر دوپہر 2 بجے سے پہلے کھانا نہیں ملے گا اور وہ خالی پیٹ کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے نوالے توڑنے لگا۔ نیلوفر نے کنگھی کر کے چہرے پر کریم لگائی اور پھر ہلکی سی لپسٹک لگا کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور خود سے مطمئن ہو کر دوپٹہ سر پر لیتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ بکھرے بالوں اور ملگجے کپڑوں میں ملبوس شمع صحن میں لگے نلکے کے سامنے بامشکل بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ ابھی تو 4تھا مہینہ ہے اور نخرے دیکھو محترمہ کے۔ نیلوفر نے اسے دیکھ کر حسب معمول منہ بنایا۔ شمع نے ایک نظر ساس پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دونوں بچے ماں کے پاس ہی بیٹھے کھیل رہے تھے۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ زینب نے دادی کو تیار دیکھا تو فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نیلوفر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ تجھے ساتھ لے جا کر میں نے اپنی بے عزتی نہیں کروانی، تو اپنی ماں کے ساتھ ہی جچتی ہے۔ چل ہٹ، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ نیلوفر نے زینب کو پیچھے کرتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگی۔ نیلوفر برے برے منہ بناتی گھر سے نکل گئی۔ اس کا ارادہ آج اپنی سہیلی کلثوم کے گھر جانے کا تھا، جو شہر کے اچھے علاقے میں رہتی تھی، مگر بہت ملنسار اور اچھی طبیعت کی مالک تھی، اس لیے تو آج تک نیلوفر سے دوستی نبھا رہی تھی۔ نیلوفر اس کے گھر پہنچی تو وہ کھانے کی میز سجائے اس کی منتظر تھی۔ نیلوفر نے میز کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ تم تو آج بھی بہت تیز ہو کام کرنے میں، اتنا سب کچھ؟ کلثوم دھیرے سے ہنس پڑی۔ ارے مجھ سے اب کہاں ہوتے ہیں بھاگ بھاگ کر ایسے کام، اب میری بہویں ہیں نا، انہوں نے ہی سب سنبھالا ہوا ہے، میں تو حکم چلاتی ہوں، بس یہ کھیر میں نے بنائی ہے۔ بھائی قسمت ہے تمہاری، نیلوفر نے کہتے ہوئے بریانی سے اپنی پلیٹ بھر لی۔ قسمت تو تمہاری بھی بری نہیں، بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے شمع، تمہاری بڑی بہو سے تو لاکھ درجے اچھی ہے وہ، بڑی نے تو کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کی تھی، کلثوم نے کچھ یاد آنے پر کہا تو نیلوفر نے بریانی کی پلیٹ سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں لگتی ہوگی شمع سیدھی اور سادھی، بھلا جو لڑکیاں عاشقی معشوقی کر کے شادیاں کریں وہ کہاں سے سیدھی سادھی ہو گئیں؟ بس رہنے ہی دو تم، یہ بتاؤ کہ تمہاری دونوں بہویں کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی؟ نیلوفر نے پوچھا تو کلثوم نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالے۔ ایک کی امی بیمار ہے اور دوسری کی چھوٹی بہن کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے، اس لیے وہ دوپہر کے کھانے کی سب تیاری کر کے چلی گئی ہیں، باقی رضیہ تو ہے وہ دیکھ لے گی، کلثوم نے اپنی کام والی کا نام لیتے ہوئے کہا
تو نیلوفر نے سر ہلایا۔ کھانے کے بعد وہ ٹھنڈی کھیر سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب کلثوم نے محبت بھرے لہجے میں کہا، یہ کھیر میں نے خاص اپنے ولید اور ہیرا کے لیے بنائی ہے۔ رات کو واپس آئیں گے تو انہیں سرپرائز دوں گی، بہت خوش ہوں گے۔ سچ پوچھو تو اپنے والدین سے زیادہ دادو کے دیوانے ہیں بچے۔ کلثوم نے محبت سے اپنے پوتے اور پوتی کا ذکر کیا تو نیلوفر کی نگاہوں کے سامنے شوبی کے دونوں بچے گھوم گئے، جن کے پاس نہ اچھا کھانے کو تھا اور نہ اچھا پہننے کو۔ اسے روتی ہوئی زینب یاد آئی تو بے ساختہ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، اور وہ جو شام تک رہنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی، کھیر ختم کر کے ایسے وہاں سے نکلی جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ شام سے پہلے وہ اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ زینب اور علی چارپائی پر بیٹھے چائے اور پاپے کھا رہے تھے۔ دادی کو دیکھ کر دونوں نے سر اٹھایا اور ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اس وقت وہ اتنے معصوم اور پیارے لگے کہ نیلوفر کا دل کیا کہ انہیں خود میں کہیں چھپا لے۔ دیکھو میں تم لوگوں کے لیے کیا لائی ہوں۔ نیلوفر نے ہاتھ میں پکڑا شوپر آگے کیا۔ کیا ہے اس میں؟ زینب نے بے چینی سے پوچھا۔ نیلوفر انہیں وہاں ہی رکنے کا اشارہ کر کے باورچی خانے کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد پلیٹ میں سب کچھ رکھ کے لائی تو دونوں بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ دادی جلیبی؟ زینب نے کہا تو نیلوفر ہنس پڑی۔ چل ہٹ شریر لڑکی، دادی کو جلیبی کہہ رہی ہے؟ اپنی ماں کے بدلے مت لے اور کھا، سموسے بھی لائی ہوں تم لوگوں کے لیے، نیلوفر نے مسکرا کر کہا۔ زینب اور علی اپنے سامنے رکھی چیزوں کی طرف متوجہ تھے۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور گیلے بال تولیے سے صاف کرتی شمع سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئی۔ ایسے ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا بچوں کے کھانے کو نظر لگانی ہے؟ فکر مت کر، تیرا بھی حصہ رکھا ہے، یہ پکڑ اور مجھے چائے بنا کر دے۔ ناگن کی پرانی قسط ٹیلی کاسٹ ہونے والی ہے۔ نیلوفر نے شاپر اس کی طرف بڑھایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شمع حیرت سے اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ دیکھ لے شمع، اگر باجی خوش ہوئی تو تجھے سلائی کے ساتھ ساتھ اضافی 200 بھی دیں گی۔ انہوں نے کہہ کر بھیجا ہے، انہیں یہ سوٹ 2 دن تک ہر حال میں چاہیے۔ کوثر نے کہا تو شمع سوچ میں پڑ گئی۔ مگر کوثر باجی، آپ تو جانتی ہیں کہ میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کر سکوں۔ شمع تذبذب کا شکار تھی، مگر کوثر بضد رہی اور اسے سوٹ تھما کر گھر سے باہر نکل گئی۔ نیلوفر اس ساری بحث کے دوران مزے سے جامن کھانے میں مصروف رہی۔ تو اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہے جب پتہ بھی ہے کہ کوثر کی باجی کے کپڑے تیرے پاس ہی آتے ہیں؟ نیلوفر نے کہا تو شمع نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آج کل طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کمر میں درد اور چکر۔ شمع نے دھیمے لہجے میں کہنا چاہا۔ او بی بی، یہ بیماری نامہ بند کرو، تمہاری باتیں سن کر تو مجھے چکر آنے لگے ہیں، نیلوفر نے لاپرواہی سے کہا تو شمع گہری سانس لے کر اندر کی طرف مڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور نصرت بڑا سا شوپر تھامے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ بڑے دنوں کے بعد چکر لگایا نصرت تم نے؟ نیلوفر نے خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا۔ نصرت اس کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ بس بہن، کام کب جان چھوڑتے ہیں، نئے سوٹ آئے تھے آج، وہی دکھانے آئی ہوں، قیمت بھی بہت مناسب ہے اور پرنٹ بھی نئے ہیں۔ شمع کہاں ہے، اسے بھی بلا لے، نصرت نے کہتے ہوئے اپنا شوپر کھولا۔ شمع کسی کام سے باہر نکلی تو نصرت کو دیکھ کر سلام کیا اور اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ تب تک نیلوفر سب سوٹ کھول کر دیکھ چکی تھی۔ یہ کتنا پیارا ہے، کالے اور سرخ رنگ کے لون کے سوٹ کو دیکھ کر بے ساختہ شمع کے منہ سے نکلا تو نیلوفر بھی چونک گئی۔ تو لے لے، تیرے صاف رنگ پر بہت جچے گا یہ، نصرت نے مسکرا کر کہا تو شمع سوچ میں پڑ گئی، جیسے اپنے پاس رکھے پیسوں کا حساب کتاب کر رہی ہو۔ تب تک نیلوفر نے ایک سوٹ اپنے لیے اور ایک کاٹن کا مردانہ کرتا بھی لے لیا۔ یہ شوبی کے لیے لیا ہے؟ نصرت نے مسکرا کر پوچھا۔ ارے نہیں، اگلے ہفتے قاسم کے گھر جانا ہے، اس کی بیٹی کی سالگرہ ہے، میرا بیٹا اتنا خیال رکھتا ہے تو سوچا کیوں نہ ایک چیز اس کے لیے بھی لے لوں، نیلوفر نے کہا تو شمع چونک گئی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اگلے ہفتے جیٹ اور جٹھانی کے گھر دعوت پر جانا ہے۔ یہ کتنے کا ہے نصرت؟ نیلوفر نے پوچھا تو نصرت بولی،
یہ 500 میں صرف قمیض ہے، مگر اس کے گلے اور بازو پر ہلکی سی کڑھائی ہے، اس لیے اس سے کم میں نہیں ملے گا، نصرت نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو نیلوفر نے سر ہلا کر اپنا بٹوا کھولا اور پیسے نصرت کے ہاتھ میں رکھے۔ شمع بیٹی، تم نے کچھ لینا ہے؟ نصرت نے پاس کھڑی شمع سے پوچھا۔ نصرت باجی ابھی نہیں، شمع نے کہا تو نیلوفر مسکرا دی کہ شمع سوٹ کی سلائی ملنے پر خریداری کرے گی۔ اچھا، جیسی تمہاری مرضی، میرا مال تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے، نصرت نے کہا اور چائے پی کر وہاں سے چلی گئی۔ شمع سب کاموں سے فارغ ہو کر سوٹ کی سلائی میں مصروف ہو گئی۔ نیلوفر اسے دیکھ کر تنزیہ مسکرانے لگی۔ کتنا مزہ آئے گا جب تمہارا پسند کیا ہوا سوٹ میں تمہاری نگاہوں کے سامنے پہن کر پھروں گی۔ تمہاری ہار دیکھنے کا مجھے شدت سے انتظار ہے شمع بیگم۔ نیلوفر نے سوچا کہ وہ سوٹ کل صبح نصرت کے گھر جا کر خرید لے گی۔ وہ شمع کی متوقع حالت کے بارے میں خود ہی سوچ کر ہنستی رہی، مگر اگلے دن جب وہ پیسے لے کر نصرت کے گھر گئی تو سب سوٹ بک چکے تھے۔ نیلوفر اپنے منصوبے پر پانی پھرتا دیکھ کر تل ملا کر رہ گئی۔ اس دن شوبھی گھر سے نکلا تو بہت پریشان تھا۔ نیلوفر نے صبح ہی اسے صاف سنا دیا تھا کہ بڑے بھائی کے گھر پہلا فنکشن ہے، خاندان کے اور بھی لوگ آئیں گے، اس لیے وہ طور طریقے سے شامل ہو، اور اسی طور طریقے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ پریشان اور گمسم سا سارا دن کام کرتا رہا۔ شام ڈھلے گھر لوٹا۔ روز کی طرح شمع اس کی منتظر تھی۔ سارے دن کی تھکن اور رویوں کی اذیت اس کی بے لوث محبت کے سامنے کہیں گم سی ہو جاتی تھی۔ شوبھی مسکرا دیا۔ وہ پیسے کے معاملے میں ضرور غریب تھا، مگر محبت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ شمع اس کے لیے تازہ روٹی بنانے چلی گئی۔ شوبھی دونوں بچوں کو لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ نیلوفر بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور شوبھی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں، میں نے ایک دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے ہیں، کل جمعہ پڑھ کر گھر آ جاؤں گا، پھر ہم سب قریبی بازار چلیں گے۔ قاسم بھائی کے گھر اتنا بڑا فنکشن ہے، بچوں کے لیے نئے کپڑے لینا بہت ضروری ہے، اور اگر کچھ پیسے بچے تو ایک سستا سا سوٹ شمع کو بھی لے دوں گا۔ شمع نے ٹرے اس کے سامنے رکھی اور پانی کا جگ لینے چلی گئی۔ اسے چھوڑ، تو اپنے لیے نئے کپڑے لے لینا، اس کے پاس تو پہلے ہی بہت کپڑے ہیں، اپنا حال دیکھا ہے؟ اپنے حلیے سے تو قاسم کا بھائی نہیں لگتا ہے، ایک بھائی اتنا ٹپ ٹاپ اور ایک… نیلوفر نے منہ بنا کر کہا تو شوبھی لاپرواہی سے بولا، میری خیر ہے اماں، شمع کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت۔ شمع نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ شوبھی کی نگاہیں اس کی نگاہوں سے ملی تو دونوں محبت سے مسکرا دیے۔ نیلوفر یہ دیکھ کر تب گئی، چل بڑا آیا ہے تو اس کی فکر کرنے والا، وہاں اتنے لوگوں میں اپنے حلیے سے تماشا بنے گا، مجھے کیا، باہر میں جاؤ تم لوگ۔ نیلوفر غصے میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ شمع نے گہری سانس لے کر شوبھی کی طرف دیکھا۔ اماں کی تو عادت ہے، تم دل پر مت لینا۔ شوبھی چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کر اپنے بچوں کو کھلا رہا تھا۔ شمع نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور چائے بنانے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ جمعہ بازار میں رش معمول کے مطابق تھا، وہ لوگ بچوں کی شاپنگ کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ اب شوبھی شمع کے لیے کوئی مناسب سوٹ دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر مختلف ٹھیلوں سے چیزیں لے کر کھاتی ہوئی ہر چیز پر تنقید کر رہی تھی۔ یہ سوٹ کتنا پیارا ہے، شمع نے کالے اور سرخ رنگ کے لون کے سوٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی سوٹ اس دن نصرت کے پاس بھی تھا۔ شوبھی بھی سوٹ دیکھ کر سراہنے لگا۔ کتنے کا ہے یہ بھائی؟ شوبھی نے دکاندار سے پوچھا اور اس کی بتائی قیمت سن کر اس کا چہرہ بجھ گیا۔ ہم آگے سے دیکھ لیتے ہیں، یہ اتنا بھی خاص نہیں ہے، شمع نے فوراً کہا تو شوبھی سر جھکا کر چل پڑا، جبکہ نیلوفر نے سوچتی ہوئی نظروں سے سوٹ کی طرف دیکھا۔ شمع کی ہار کا دکھ دیکھنے اور اپنی ادھوری خواہش پوری کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ تمہارے پاس بھی تو کچھ پیسے ہیں نا، ہم وہی سوٹ لیں گے، مجھے کوئی اور پسند نہیں آ رہا۔ آگے سے گھوم کر شوبھی واپس اسی اسٹال کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں مگر… شمع کی بات منہ میں ہی تھی جب نیلوفر آگے بڑھی اور اس نے اپنے چھوٹے سے بٹوے سے پیسے نکال کر دکاندار کی طرف بڑھائے۔ بھائی، یہ کالا اور سرخ رنگ کا سوٹ پیک کر دو، نیلوفر نے جلدی سے کہا۔ بڑی آئی یہ سوٹ پہننے والی، جب میں یہ سوٹ پہنوں گی تو جل کر کوئلہ ہو جائے گی،
نیلوفر نے جیت کی خوشی سے سرشار ہو کر سوچا۔ نیلوفر نے سوٹ پیک کرواتے ہوئے فخریہ نظروں سے گردن گھما کر پیچھے کھڑے بیٹے اور بہو کے چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہے، مگر یہ کیا؟ وہ دونوں ساتھ لگے مردانہ کپڑوں کے اسٹال پر کھڑے بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ نیلوفر نے دکاندار سے شوپر پکڑا اور تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اماں، آپ ہی سمجھائیں انہیں، میرے پاس تو بہت کپڑے ہیں، یہ اپنے لیے یہ کڑھائی والا کرتا شلوار لے لیں۔ پچھلے 2 سالوں سے تو عید پر بھی کوئی نیا کپڑا نہیں بنایا ہے انہوں نے، اب بھائی کے گھر کیا پہن کر جائیں گے؟ بس میں نے کہہ دیا۔ بھائی کتنے پیسے ہوئے؟ شمع بات ختم کرتے ہوئے دکاندار کی طرف متوجہ ہوئی اور ہاتھ میں پکڑے پیسوں میں سے گن کر اسے پکڑائے۔ شوبی بڑبڑاتا رہ گیا۔ بس اتنے پیسے بچے ہیں میرے پاس، اس سے میں برف کا گولا لوں گی۔ شمع نے اپنی زرد ہتھیلی پر رکھے چند نوٹوں کو دیکھا تو شوبی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شوبی نے علی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور شمع نے زینب کی انگلی تھام رکھی تھی۔ وہ چاروں مگن سے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے جبکہ نیلوفر ان کے پیچھے قدم گھسیٹتی ہوئی چل رہی تھی۔ برف کا گولا لے کر وہ اتنے خوش اور مطمئن تھے جیسے ساری دنیا کی دولت ان کے پاس ہو۔ ارے اماں، آپ کیوں پیچھے رہ گئی ہیں؟ برف کا گولا لیں گی؟ شوبی نے گردن گھما کر پیچھے کھڑی نیلوفر سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے آگے چلنے لگے اور ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نیلوفر چھوٹی چھوٹی سوچوں کے دھاگوں میں الجھتی، ضمیر کے جال میں پھنستی جا رہی تھی۔ پیچھے تو میں سچ میں رہ گئی ہوں، نیلوفر بڑبڑائی۔ ہمیشہ دوسروں سے مقابلہ کر کے انہیں نیچا دکھانے کا شوق رہا ہے مجھے۔ پچھلے 4 سالوں سے ہر قدم پر شمع کو شکست دے کر اپنی برتری ثابت کرتی رہی ہوں، مگر آج؟ نیلوفر نے اپنے چھوٹے سے پیسوں سے بھرے بٹوے اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کی طرف دیکھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں جیت کے ترازو رکھنے کے باوجود آج میری ممتا کا پلڑا کمزور رہا اور کل کی آئی اس لڑکی کی عام سی محبت میری ممتا سے جیت گئی۔ نیلوفر نے اپنی آنکھوں میں پھیلتی نمی کو چھلکنے سے روکا تھا۔ اور یہ سچ ہے نیلوفر بی بی، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی محاذ پر جیت جائیں، مگر یہ ممتا کی ہار ہر ہار سے بڑی اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ قاسم کے گھر ہونے والی بڑی سی تقریب میں شعیب عرف شوبی اپنی بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ نئے کپڑے پہنے ہنستے مسکراتے ہوئے شریک ہوا تھا۔ نیلوفر 2 دن پہلے ہی قاسم کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے یہ رنگ تم پر، قاسم کی بیوی نے شمع کو دیکھ کر بے ساختہ تعریف کی۔ اچھا کیوں نہیں لگتا؟ میں اپنی بہو کے لیے خود چن کر یہ رنگ لائی تھی، اس کی صاف رنگت پر کالا اور سرخ رنگ کتنا اٹھ رہا ہے نا؟ نیلوفر نے فخریہ انداز میں کہا تو شمع حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے نیلوفر کے مزاج میں آئی تبدیلی کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پہلے تو اس کے لیے سرپرائز سوٹ خریدنا اور پھر اس کی تعریف کرنا، شمع جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی گئی۔ دوسری طرف نیلوفر اس کی الجھن سے نگاہیں چرائے اپنے دل میں اٹھتی اس تڑپ پر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی جو ہر حال میں محبت کی بازی اپنی ممتا کے زور پر پھر سے جیتنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے ابھی بہت وقت درکار ہے، کیونکہ محبت کی بازی وہ ہی جیت سکتے ہیں جو نیت اور عمل میں خالص ہوتے ہیں، اور اس کے لیے نیلوفر کو ابھی بہت محنت کرنا تھی، شاید اپنی زندگی کی آخری سانس تک۔ دوستو، آپ کو میرا آج کا سنایا افسانہ ہار کیسا لگا؟ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔